الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیبت اور اس کی حقیقت. یہ جو موضوع ہے اس پر تقریباً ایسی چھوٹے موٹے درسوں میں 2-4-5 منٹ کا درس بہت بار ہوا ہے، لیکن ایسی مستقل کوئی تقریر یا درس میں نے 10 سال میں کبھی کیا نہیں. اتفاق سے 10 سال گزر گئے امامت کے میدان میں. ویسے اللہ کے فضل سے جب 14 سال کی عمر کا تھا تب سے تقریر کر رہا ہوں. 16 سال ہونے جا رہے تقریر کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں. اور ابھی فی الحال میں تھوڑا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں اس موضوع کا حق نہ ادا کر سکوں، یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ صحیح ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھوں. موضوع ہے غیبت. غیبت جو لفظ ہے یہ غیب سے بنا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں غیب اور غائب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سامنے نہ ہونا. تو غیبت وہ بات ہے جو سامنے نہ ہو، پیٹھ پیچھے ہو. نارمل فارمولا ہو یہ غیبت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اتدرون ما الغیبہ، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بات بڑی اہمیت کی ہو اور اس پر لوگوں کی توجہ دلانی ہو تو ایسی صورت میں سوال کرتے تھے. ویسے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات توجہ سے سنتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر توجہ دلانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، سامنے جو آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ اکرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہم بات کہنے جا رہے ہیں، کوئی خصوصی بات یا خصوصی توجہ دلانا چاہتے ہیں کسی بات کی طرف. چنانچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتائیں تو یہ بہتر ہوگا. یہ ادب کا تقاضا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو یہاں ایک بات موضوع سے ہٹ کے یہ بتانا ہے کہ آج کے زمانے میں اللہ و رسول جانے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے جھگڑا کرے تو کہا کہ اس نے مجھ کو گالی دی، کہا کہ نہیں میں نے گالی نہیں دی، کہا اللہ رسول جانتا ہے تم نے گالی دی. تو اللہ رسول جانتے ہوئے اللہ جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھوڑی ہیں کہ وہ گواہی دیں گے کس نے گالی دی کس نے گالی نہیں دی.
اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اس کا مطلب آگے کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کچھ کہنا، بما یکرہ، جو بات اسے ناپسند ہو، تمہارا تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو بات وہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا والوں کو معلوم پڑے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہارا تمہارے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جس کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی گفتگو اس کے بارے میں ہو، بما یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے ان باتوں کے بارے میں جو ہم اپنے بھائی کے اندر دیکھ کر کے کہیں؟ جو تھوڑی بولتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، سچ بولتا ہوں، رائی دانے برابر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہے نا؟ سینہ ٹوک کے جو لوگ غیبت کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، غیبت سینہ ٹوک کے کرتے ہیں لوگ، ہاں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، پوچھ لینا اللہ گواہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، رائے دانے برابر اللہ نہیں بول، سامنے لے کے آؤ میں بات چپتا کر کے دوں گا، ہے نا؟ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں، یا کیا چاہتے ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں، یا کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں جو بات میں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے آلریڈی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، ارے بھائی اگر برائی تمہارے بھائی کے اندر ہے اور تم نے بیان کیا تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس کے اندر یہ برائی نہ ہو فقد بہتہ، ادھر تو تم نے الزام لگا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سینہ ٹھوک کے برائی بیان کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں، کہ بھائی سچ بول رہا ہوں، بھائی سچ بول رہا ہے تبھی غیبت ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو پھر الزام لگانے والا ہو گیا، غیبت تھوڑی ہوئی۔ تو ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ غیبت اس کام کو یا اس بات کو کہتی ہے جو بات میرے اندر موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں لوگ چرچا نہ کریں، لیکن لوگ اس کے بارے میں میرے پیٹ پیچھے گفتگو کر رہے ہوں، تو یہ بات کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی۔ ویسے غیبت کی خرابیوں پر ہم گفتگو کریں گے تو وہ حدیث بھی آئے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے گناہوں کو چھپانا چاہیے، اگر بھول جاؤں تو یاد دلائیے گا۔ لیکن سب سے پہلی حدیث جو اس سلسلے میں نے یہاں نقل کی اور میں نے ابھی پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حق وہ انسان رکھتا ہے، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ الفاظ نہیں ہے، میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ المسلم، مسلمان وہ ہے، تو میں حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حق، میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس سے لوگ کوئی غلط مطلب نہ نکالیں، میں وہ بتاؤں گا کیسے۔ المسلم حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ انسان کیا ہے؟ مسلمان۔ اگر یہ کہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ مثلا کسی مسلمان نے کسی کو تھپڑ مار دی، کسی کو گالی دے دی، تو گالی دی تو زبان سے تکلیف پہنچا، تھپڑ مار دی تو ہاتھ سے دے وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، کافر نہیں ہوا، گنہگار ہوا۔ اسی لیے میں نے یہ ترجمہ کیا حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے، یعنی مسلمان نام اس انسان کے لیے جچتا ہے، اس انسان کے لیے صحیح ہے۔ جو مسلمان
اپنے کردار میں زبان اور ہاتھ سے ایسا ہو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں پہ کیا بات کہے گی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جب انسان غیبت کرے گا تو دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف ہوگی، اور اگر دوسرے مسلمان کو اس نے اپنے زبان سے تکلیف پہنچائی تو غیبت کر کے اس انسان نے اپنا جو مسلم ٹیگ ہے اس کو گندا کر دیا، اس کو داغدار کر دیا، اس کو گدلا کر دیا۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے اسلام میں داغ دھبا نہ لگے تو جہاں بہت سارے کام کرنے کے ہیں اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان غیبت سے اجتناب کرے، کیونکہ زبان اس کے ذریعے کوئی بات کہہ کر کسی کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا، یہ مومن کے لیے صحیح اور درست کام نہیں ہے، یہ اس کے شان کے خلاف ہے۔ یہ اس کے آدمی مثال کے طور پر میں یہ بات کہوں، کسی مرد سے اگر کہا جائے کہ تم ناک میں یہ لگا لو، کیا بولتے ہیں جو ہاں وہ جو عورتیں پہنتی ہیں نوز پن، ماشاءاللہ انگریزی نوز پن، اردو میں نتنی ایسی کچھ کہتے ہیں نا، ہاں نوز پن لگا لو، تو بولے گا یار مرد ہوں میں نوز پن اس لیے کیوں کہا کہ بہت سارے مرد کان میں لگا کے گھوم رہے ہیں آج کل، ہے نا، اس لیے میں نے نہیں کہا نوز پن لگا لو۔ اگر کسی مرد سے کہا جائے تو کہے گا میں مرد ہوں، یار مرد کے لیے سے بڑی شوبھا دیتا ہے، تو آدمی کو غیرت آتی ہے نا۔ جب یہ حدیث ایک مومن پڑھ لے، ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیجیے، جب یہ مومن یہ حدیث پڑھ لے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دینا اس کے شان کے خلاف ہے، تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کسی کی غیبت کرتے وقت اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی انسان حقیقی معنوں میں یا مکمل طور پر مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا اس کی غیبت کرے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی غیبت نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی غیبت نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہوگا، مکمل طور پر مسلمان ہوگا، بصورت دیگر اس کا اسلام گندا ہو گیا ہے، وہ عمل کے اعتبار سے مسلمان تو ہے لیکن اس میں گندگی شامل ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، محدثین کہتے ہیں لا یؤمن احدکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ تو پھر کسی کو کہا جائے ادھورے مسلمان تو کیسا لگے گا، ہے نا؟ کسی کا کہا ہے او ادھورا مسلمان، ناقص مسلمان، تو بولے گا یار یہ کوئی بات ہی، ادھورا مسلمان بول کے بلا رہا ہے، تو بولا ہاں اسی لیے کہ تمہارا اسلام بھی مکمل ہے، اسے بولنا نہیں چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں۔ کوئی اگر اس کو کہے ادھورے مسلمان تو برا لگے گا، تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اس اعتبار سے ادھورا مسلمان ہوں کہ میرا اسلام مکمل ہوا نہیں ہے، کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں جو کوئی میرے ساتھ کرے تو مجھ کو برا لگے گا لیکن میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ دونوں حدیث ملا کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ غیبت مسلمان کے شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ وہ غیبت سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 29واں پارے میں سورہ قلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اور پوری امت کو حکم دیتے ہوئے ایک بات کہی۔ وہ کیا کہی کہ کفار کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو گنایا اور کہا ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ اتباع نہ کریں کل ہر اس آدمی کی جو حلاف بہت زیادہ قسم کھاتا ہے۔ حلف کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، حلف بتاری مطلب بہت لینا، جو آدمی بہت زیادہ قسم کھاتا ہے، بات بات پہ قسم کھا لیتا ہے، اللہ قسم، بات بات پہ اللہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے، یہ کافروں والا عمل ہے۔
حلافی مہین، اور جو بہت مہین قسم کا آدمی ہے. ہمارے یہاں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آدمی بڑا مہین ہے. مہین کا مطلب یہ ہوتا ہے، مہین کا اصل مطلب ہوتا ہے باریک پتلا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مہین کا مطلب وہ آدمی جو دل میں بات چھپا کر کے آج تکلیف 10 سال بعد بدلا لینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مہین آدمی. بڑا باریکی کے ساتھ گندگی کو اندر چھپا کر کے رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حماز مشاء بنمیم، بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا حماز، اور مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا، مطلب کسی کی برائیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے پھرنے والا، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا. ایسے انسان کی آپ اتباع مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ وہ انسان جس کے اندر غیبت کی عادت پائی جاتی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے. جس انسان کے اندر غیبت کی عادت پائی جاتی ہے اسے سمجھنا چاہیے اس کے اندر ایک ایسی گندگی پائی جاتی ہے جو مکہ کے کافروں کے اندر پائی جاتی تھی، جن کو فالو کرنے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا. تو چغل خور کو فالو کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین. اب غیبت کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے. حج کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں یہ بات کہی کہ اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. قال فإن هذا يوم حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام دن ہے. حرام مطلب عزت والا. عربی زبان میں حرام کے الگ الگ معنی ہیں، جس میں سے ایک ہے قابل احترام. حرام احترام سے بنا ہے، احترام لفظ جو ہے وہ حرام سے ہی بنا ہے، یعنی جس کے بارے میں غلط چیز کا بیان کرنا حرام ہو وہ انسان قابل احترام ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جس کے شان میں گستاخی کرنا حرام ہو وہ انسان قابل احترام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والا دن ہے، یعنی بہت ہی زیادہ احترام کے لائق دن ہے. کون سا دن؟ 9 ذی الحجہ، کیا کہتے ہیں مینا 10 ذی الحجہ، جس دن کیا کیا جاتا ہے؟ جانور ذبح کیا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم حرام، یہ حرمت والا دن ہے، قابل احترام عزت والا دن ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ای بلد ھذا، مینا کہاں ہے؟ مینا کہاں ہے؟ مکہ کے پاس. اب تو مکہ اتنا چوڑا ہو گیا کہ غالباً مینا بھی مکے کے اندر ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا بلد حرام، یہ حرمت والا شہر ہے. یہ جو خطہ ہے، یہ جو علاقہ ہے مکہ اور اس کے ارد گرد کا پورا خطہ جو مکہ کے اندر آتا ہے، یہ پورا کا پورا قابل احترام عزت والا حرمت والا شہر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ای شہر ھذا، عربی زبان میں شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ اچھا 10 ذی الحجہ کس مہینے میں آئے گا؟ ذی الحجہ میں آئے گا. 10 ذی الحجہ ذی الحجہ کے مہینے میں آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شہر الحرام، یہ عزت والا حرمت والا مہینہ ہے. 3 حرمت والی چیزوں کا تذکرہ کیا، دن، شہر اور مہینہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، تو یاد رکھو یقیناً اللہ رب العالمین نے حرم علیکم، تمہارے اوپر حرام کیا ہے، دماؤکم، تمہارے خون کو، وَأَمْوَالُكُمْ،
ایک دوسرے کے مال کو، وَأَعْرَاضُكُمْ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا آج کے دن کی حرمت کی طرح، وَشَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا اور اس مہینے کے حرمت کی طرح، وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا اور اس مہینے کے کیا کہتے ہیں اس مہینہ اور اس شہر کے حرمت کی طرح. یعنی ایک مومن کے دل میں جتنی عزت مکہ کی ہونی چاہیے، جتنی عزت 9 ذی الحجہ کی ہونی چاہیے، جتنی عزت پوری ذی الحجہ مہینے کی ہونی چاہیے، اتنی ہی عزت ایک مومن کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت و آبرو کی ہونی چاہیے. ابھی اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی مکہ میں دنگا کر دیا، تو شرابی آدمی اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بھی گالی بکے گا. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ مدینہ میں فلم سینما ہال کھل رہا ہے، کتنی بری بات ہے. لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ مدینہ شہر جو حرمت والا شہر ہے، جس کی عزت اور احترام ہے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، وہاں پر اتنا گندا کام ہو رہا ہے. لوگوں کو برا لگ رہا ہے نا. اس کی عزت ہے اس کے دلوں میں، جتنی اس کی عزت ہے اتنی ہی عزت ایک مسلمان کے جان کی، مال کی عزت آبرو کی ہونی چاہیے. یہ کس نے حرام قرار دیا؟ یہ احترام کے قابل کس نے بنایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی جان، مال، عزت و آبرو کو اتنا ہی زیادہ ادب والا قرار دیا ہے، احترام والا، جتنا کہ مکہ شہر ہے، جتنا کہ 9 ذی الحجہ ہے، اور جتنا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. جو انسان غیبت کرتا ہے وہ دوسرے کی عزت و آبرو پر ڈاکہ زنی کرتا ہے. تو کیا وہ انسان یہ جرم نہیں کر رہا ہے کہ وہ انسان اس انسان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے جس کو اللہ نے مکہ کے برابر، ذی الحجہ کے برابر اور 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن کے برابر اہمیت قرار دی ہے؟ کیا وہ انسان اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے جس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا؟ سمجھنے کی بات ہے. مسجدوں کا ادب، مسجدوں کا احترام. کوئی آدمی اگر پتہ چلے کبھی خانہ کعبہ پر حملہ ہوگا، لوگ کو برا لگتا ہے مسجدوں پر. اور آئیے بات تو بتاؤں، مسجد ہمارے یہاں بہت سارے، آج وہ لڑکا نہیں آیا وہ جو شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی مسلمان مسجد گرا سکتا ہے، اس کو پکڑ کے لانا ہے، مطلب اس سے ملنا ہے. ہاں آج چیٹاگڑھ میں بریلویوں نے LIC مسجد پہ پتھراؤ کیا ہے. وہ بولتا ہے مسلمان کیسے کر سکتا ہے. بات صحیح ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے جو لوگ پتھراؤ کیے ہیں. آج ہی کے دن جمعہ کے بعد دھیرے دھیرے خوب پتھراؤ کیے ہیں. وہ بیوقوف یقین نہیں کر رہا تھا کیسا کیسا کرے گا. دیکھ بھائی جا کے دیکھ پتھراؤ کیا. ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ وہاں پہ 11 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. ابھی کورٹ کے آرڈر سے مسجد کھلا تھا، 3 دن کا دوبارہ جھگڑا وڑا کر کے ابھی پھر کورٹ ہیئرنگ ہے. اللہ رب العالمین آسانی پیدا کرے. لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کیسے کر سکتا ہے. یہ تو ایسا ہوتا ہے جب مسلمان کسی مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اس کی جان و مال پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر خانہ کعبہ کو گالی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر قرار دیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ غیبت جو ہے وہ ایک مسلمان کی عزت آبرو پر حملہ کرنا ہے، اور یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ وہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلك المسلم وہ مسلمان ہے، الذي جو له ذمة اللہ اللہ کے ذمہ ہے، وذمة رسولی رسول کے ذمہ ہے، فلا تغفر اللہ کی ذمتی ہی تو تم اللہ کی ذمت میں خیانت نہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ جو انسان نبی کی طرح نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ادھر ہی قبلہ، اسی کو قبلہ مان کر کے نماز پڑھے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، اس مسلمان کے عزت آبرو جان مال کو
اللہ رب العالمین نے ذمت اللہ کا مطلب ہے حرام قرار دے دیا. تو تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں خیانت نہ کرو، ٹانٹ نہ اڑاؤ. آدمی کو غیبت کرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ آدمی نبی کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، نبی کے قبلے کو قبلہ مان رہا ہے، یہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھا رہا ہے، تو اس کے عزت و آبرو پر ڈالنا میرے لیے حرام ہے. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ کے ذمے میں ٹانگ اڑا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے بنائے طریقے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یاد دلانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ وہ ابھی بھی یاد آیا، میں لکھا نہیں تھا پرچی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو آدمی کسی انسان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، کسی مسلمان کے گناہوں پر پردہ کرتا ہے، پردہ پوشی کرنا اردو کے لفظ، کسی کے گناہ کو چھپا دینا، پردے میں رکھ دینا، جس کے اندر یہ اچھائی ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس انسان کو ذلت و رسوائی سے بچائے گا. اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے تنہائی میں ملے گا، انسان سے تنہائی میں ملے گا، مل کر اس انسان سے کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا؟ تو کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا. کہے گا یہ گناہ کیا؟ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس کو سارے گناہ بتلائے گا اور وہ اپنے تمام گناہوں کو قبول کرے گا. اللہ رب العالمین اس سے یہ بات کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ جاؤ، میں نے زندگی میں بھی تمہارے گناہوں کو چھپا دیا تھا، آج بھی تمہارے گناہوں کو چھپا دیا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں. کسی مومن کے گناہوں کو چھپانا یعنی غیبت نہ کرنا. ظاہر سی بات ہے، گناہ کو بیان کرنا ہی غیبت ہے. کوئی آدمی اگر کہے فلاں آدمی بڑا نمازی ہے تو غیبت تو ہوگی نہیں، اس لیے اس کو برا بھی نہیں لگے گا، یہ غیبت تو نہیں ہے. کسی کے بارے میں کہنا کہ یار میں پرسوں بائک لے کے جا رہا تھا، وہ کونی میں دیکھو سگریٹ پی رہا ہے چھپ کر کے قبرستان کے پاس، ہے نا. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ غیبت کر رہا ہے. تو کسی مسلمان کے گناہ کو چھپا دینے اس کے عوض میں، بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو چھپا دے گا. گناہ چھپانے کا مطلب کیا ہوا؟ گناہ چھپا کر اس کو چپکے سے جہنم میں ڈال دے گا کہ جا جہنم میں چپکے سے، تجھے کوئی دیکھے نہ. نہیں، گناہ چھپانے کا مطلب گناہ چھپ بھی جائے گا، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی. تو مومن کی غیبت نہ کرنا یہ گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن اپنے گناہوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے کہ مومن کے گناہوں کو دنیا والوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے تو یقین جانیے قیامت کے دن اس کو اس کا بہت برا بدلہ چکانا ہوگا. اور یہ جو غیبت ہے اس کو اللہ نے کیا نام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرے گا، یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس میں 3 گندگی. نمبر 1 مرا ہونا، مردار گوشت، ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ آج کے لوگ مردہ گوشت کھانے سے دقت نہیں محسوس کرتے ہیں. بڑے بڑے برانڈیڈ ہوٹلوں میں جا کے جو لوگ کھاتے ہیں نا چکن اور یہ اور وہ، ان سے کہا جائے مت کھاؤ، پتہ نہیں کون ذبح کیا نہیں کیا، مردہ کاٹ دیا زندہ کاٹ دیا، کس کو پتا. نہیں بھائی، بڑا ریپوٹیٹڈ ہے، اس کا بڑا ریپوٹیشن ہے. دیکھو باہر حلال کا سرٹیفکیٹ لکھ کر رکھا. بھائی غیر مسلم ہے وہ بول رہا ہے حلال، اس پہ کتنا بھروسہ کریں گے بھائی ہم؟ اگر یقین جانیے آپ کو معلوم ہو کہ یہ غیر مسلم دکان والا جو ہے فلاں مسلمان کے یہاں سے چکن لے کے آتا ہے یا مٹن لے کے آتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس مسلمان کے دکان سے لے کے آتا ہے. لیکن جس کے یہاں کا پتہ ہی نہیں ہو کہاں سے گوشت آ رہا ہے، ڈی آ رہا ہے، مردار لا رہا ہے، جھٹکا لا رہا ہے، کس کو پتا؟
آپ کھا رہے ہیں بڑے ریپورٹیڈ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ برانڈیڈ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ لوگ اچھی چیز رکھتے ہیں. کس کو کون کہتا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیوں کا یہاں پر بھی سڑے مال اچھے پیکٹ میں بیچنے کے ریکارڈ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا یہ لوگ ایسی حرکت کر سکتا ہے. تو پہلی چیز مردار. دوسرا انسان کا گوشت. نارملی آدمی انسان کا گوشت کھائے گا جس کا دماغ ٹھیک ہو. انسان کا گوشت کھانا پوری دنیا میں کوئی بھی کلچر ہو, کوئی بھی دین دھرم کا لوگ ہو, انسان کے گوشت کھانے کا وہ ناپسند کرتے ہیں. اور تیسرا اپنا بھائی. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کوئی یہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, اچھا لگے گا اس کو کہ وہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ, تو آدمی اس کو ناپسند کرے گا. اگر انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو بیان کر کے اس کو بے عزت اور ذلیل کرنا, یہ کیوں ناپسند نہیں کرتا؟ کیوں اس کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ انسان غیبت کرنے سے پہلے سوچے کہ وہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. چکن اور برگر نہیں کھا رہا ہے, مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ہمارے یہاں غیبت کتنا عام ہے, کتنا زیادہ اس کا چال چلن ہے, ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام, کہ وہ انسان جس کے یہاں پر چغل خوری پائی جاتی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری جس کے یہاں پائی جاتی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ وہ اول وہلے میں یعنی فرسٹ اٹمپٹ میں جنت نہیں جائے گا, اس کو جہنم ہو کر کے گزرنا ہوگا. اگر مومن ہے تو جائے گا بعد میں جنت, لیکن اس کو سزا بھگت کر کے جانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ایسی حرکت کر کے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قیامت کے دن معاف کرے گا ان لوگوں کی سوچی میں, لسٹ میں ان کا نام نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے عذاب قبر کے اس میں حدیث میں نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے بیچ سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ گزرتے ہی کہا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اور عذاب کوئی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, وما يعذبان في كبير, بہت بھاری کام تھا جس کو وہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا. بڑی معمولی چیزیں آسانی سے چھوڑ سکتا تھا. ان میں سے ایک جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا وہ تھا یمشی بالنمیمہ, جو غیبت کرتا تھا, دوسروں کی برائیوں کو دنیا والوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا. یمشی بالنمیمہ, چغل خور غیبت کرنے والا تھا. تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا قبر میں. معلوم ہوا غیبت کرنے والے کو عذاب قبر سے بھی ڈرنا چاہیے اور جہنم سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بہت زیادہ بربادی کا تذکرہ. ویل کیا ہے؟ کہتے ہیں جہنم کے میدان کا نام ہے, جہنم کی وادی کا نام ہے ویل. ہلاکت ہو, بربادی ہو, لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہر اس انسان کے لیے جو بہت زیادہ جس کے اندر کیا ہے چغل خوری کا ہے. ہمزہ جو چغل خوری کرتا ہے, اسی سے بنا حماس جو کافروں کی عادت میں سے تھی. چغل خوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر دیا قرآن مجید. آدمی سمجھ لے چغل خوری کرنا کتنی بڑی برائی ہے. اس چغل خوری سے کرتے وقت انسان کو ایک اور چیز کا خیال ہونا چاہیے. کیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا ہوتا ہے آدمی جو چغل خوری کرتا ہے, دوسروں کی برائی کو بیان کرتا ہے, تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی فلاں آدمی بڑا ذلیل ہے. اب اس کی یہ جو عادت ہوتی ہے, منہ کے سامنے بولنے کی عادت نہیں ہوتی, پیٹھ پیچھے جو بولتے رہتا ہے ہمیشہ, غیبت جو کرتا ہے, اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جس کی برائی کر رہے ہیں بھلے وہ نہ سن رہا ہو, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا ریکارڈ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی کے منہ سے بولی نکلتی ہے, اور جیسے ہی نکلتی ہے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. کوئی بھی بولی ایسی نہیں نکلتی جس کو نوٹ نہ کیا جاتا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس انسان کے اندر ایمان ہو اللہ پر آخرت پر، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے نیکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ایمان رکھتا ہو اور آخرت میں ہر گناہ کا بدلہ یا ہر نیکی کا ثواب کی امید رکھتا ہو، جس کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہو، فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ اچھی بات ہی کرے یا تو پھر چپ رہا کرے۔ تو غیبت سے بچنے کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ بولو تو اچھی بات بولو یا تو بولو ہی مت، چپ رہا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان غیبت سے بچ جائے گا۔ کبھی کبھی سامنے والا آئے گا آپ کے پاس، آ کر آپ سے بات کر کر کے پیٹ سے اگلوانا چاہے گا آپ دوسرے کی برائی بیان کریں، تو وہ انسان اس کو گناہ پر اکسا رہا ہے، اور یہ سامنے والے سے بڑی خوشی سے محبت سے دل کھول کر کے سامنے والے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ساری باتیں کیا ہے، دونوں مل کر کے اپنے نامہ اعمال میں زبردست مارک شیٹ تیار کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، صحیح بات کہو یا تو چپ رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دو جبڑوں کے بیچ میں زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ تو معمولی بات جو یہ گارنٹی لے کر میں اپنی زبان سے کچھ ایسی بات نہیں کہوں گا جو شریعت کے خلاف ہوگی، ظاہر سی بات غیبت سے بچ گیا، اور میں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کروں گا کسی بھی صورت میں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان غیبت سے اجتناب کرے۔ غیبت کی مثال بعض علماء نے اس طرح سے دی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی روڈ پر سو رہا ہے، برہنہ ہے، ننگا ہے، تو ایسی صورت میں ایک انسان جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کپڑا ڈالے، اور نہیں کر سکتا ہے تو گزر جائے، نہ کہ دنیا والوں کو جا کر کے بلا کر کے لا کر کے دکھائے کہ دیکھو یہ آدمی ننگا سو رہا ہے۔ ایسا کرنا کتنا گندا حرکت ہے۔ ویسے ہی کوئی آدمی اگر کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے اسے چاہیے اس کو ٹوکے، اس کی اصلاح کرے، اور نہیں کر سکتا تو چپ چاپ آگے نکل جائے، دنیا والوں کے سامنے جا کر شور مچانا صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برا، خطرناک اور بھیانک کے بارے میں بیان کیا، غیبت کرنا ہے۔ اور بھی کچھ حدیثیں اور کچھ باتیں نہیں ہوں گی جو میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے اور میں نے اسے لکھا نہیں ہے۔ اس کا ایک پہلو یعنی ایک رخ سکے کا یہ تو ہو گیا کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے اور یہ کتنا خطرناک جرم ہے، لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کو غیبت کا نام ہی نہیں دیا ہے، یہ غیبت کی کیٹیگری سے باہر کر دیا اس کو۔ وہ کیا ہے؟ جہاں تک میں نے تلاش کیا مجھے 6 چیزیں یاد آئیں، میں نے اس کو لکھا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کو گناتے ہیں کہ جو بات کہتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں اذا ظہر الفسق، وہ گناہ جس کو انسان ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہو، اسے چھپاتا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس گناہ پر کوئی آدمی ڈسکس کرتا تو غیبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ درمنڈا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، تو اس میں چھپانے کا کیا ہے؟ جو بھی اس کا چہرہ دیکھے اس کو پتہ چل ہی جائے گا، تو اس میں چھپانے کا کیا ہے؟ یا فلاں آدمی بڑا گالی بکتا ہے، تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو پتہ چل ہی جائے گا گالی بکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی ایسا گناہ کرتا ہے جو بالکل واضح ہے، بالکل سورج کی طرح روشن ہے، وہ خود ہی اس کو نہیں چھپا رہا ہے، وہ خود ہی اس کو نہیں چھپا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے گناہ کو اپنی زندگی کا قابل فخر حصہ تصور کرتا ہے۔ داڑھی والی موڑ کر سوچتا ہے میں بہت زیادہ اسمارٹ بن رہا ہوں، نہیں میں بہت اسمارٹ دکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاندی کا چین گلے کے اندر پہنتے ہیں، اندر چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو دکھنا نہیں چاہیے، کچھ لوگ اندر ڈال کر سینہ تان کے چلتے ہیں، یہ دیکھو میرے پاس 10 روپے لی کا چاندی کا چین ہے، دکھاتا ہے نا، فرنیچر کی بھی کہتے ہیں ہم اس کو، بکواس قسم کا فخر جس میں کوئی دم نہیں ہے، الٹا قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرتے چھپا کے رکھا ہے تب ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بیان کر کے وہ آدمی فالتو یار
حرام ہونے کے باوجود چاندی کا چین پہنتا ہے، جب وہ چھپا رکھا ہے نا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ سامنے رکھ کر کے سیلفی کھینچ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے. تو کوئی آدمی اگر ارے وہ یار اس کا فوٹو دیکھ رہے تھے بہت بڑا چاندی کا چین پہنا ہوا تھا گلے میں، تو قیمت تھوڑی ہوا، اس لیے وہ تو خود ہی اس کو ظاہر کر رہا ہے. تو جو انسان اپنی برائیوں کو خود ہی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہو، اس کی برائی پر آدمی کا ڈسکس کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان غیبت کرنے کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. نمبر 2، الظلم. انسان اگر ظلم کیا ہے تو ایسی صورت میں جو مظلوم ہے وہ ظالم کے گناہوں کو بتا سکتا ہے. اللہ نے خود قرآن مجید بیان کیا 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کے باتوں کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن جس آدمی کا ظلم ہو بیان کر سکتا ہے. یار فلاں آدمی بڑا کمبخت ہے یار، پیسہ مار کے کھا لیا میرا. آپ کا مار کے کھا لیا ہے آپ بول سکتے ہیں، دوسرا نہیں کہ فلاں کا مار کے کھا لے. بھائی آپ کو کہا جاتا ہے فلاں کا مار کے کھا لیتا ہے، جس کا مار کے کھا رہا ہے وہی بول سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں. بس سمجھ میں آئی نا فرق. آپ کا کسی نے پیسہ مار کے کھا لیا، آپ اگر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا بدتمیز ہے میرا پیسہ مار کے کھا لیا ہے، تو یہ آپ کو حق ہے کہنے کا. ظاہر سی بات ہے 10 روپیہ مار کے کھایا، آپ 11 کہیے گا تب الزام کی کیٹیگری میں آئیے گا. اور آپ اگر 10 ہی کہہ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ پر ظلم ہوا. لیکن کوئی دوسرا آدمی کا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جائے گی، کیونکہ وہ معاملہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے دوسرے کے کام میں ڈالنا. تیسری چیز جو ہے وہ الاستفتاء. مسئلہ پوچھتے وقت آدمی اگر کسی کی برائی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ مسئلہ اس سے جڑا ہو. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اپنے شوہر کی برائی بیان کر دی. کہا بڑا کنجوس آدمی ہم کو خرچہ ہی نہیں دیتا ہے گھر کے لیے. کہا میں اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نکال لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرورت جتنی ہے اتنا اپنے شوہر کے جیب سے تم پیسہ نکال سکتے ہو، اگر وہ کنجوس ہے تو. وہ نہیں دیتا تم نکال سکتے ہو. ظاہر سے اپنے شوہر کی برائی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جو آدمی کنجوس ہے اگر دنیا کے سامنے سے کنجوس کہا جائے اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو یہ اس نے کہہ دیا. تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، میرا پڑوسی میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کر رہا ہے یا اس نے ایسا مجھ سے کہا ہے، تو کسی کی برائی اگر اس انداز سے آدمی بیان کرتا ہے استفتاء فتویٰ پوچھنے کے لیے جس سے اس کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ کسی اور کا مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ کیا کہتے فتویٰ پوچھے رہا ہے. بھائی تیرے کو اس سے کیا لینا دینا، جس کا ہے وہ پوچھے. تو ایسی صورت میں وہ کسی کی اگر برائی بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اسی طرح سے الاستعانہ. الاستعانہ کسی کی برائی بیان کرنا تب جائز ہو جاتا ہے جب انسان کسی سے مدد مانگ رہا ہو. کسی سے مدد مانگ رہا ہو، جیسے کوئی حاکم کے پاس کورٹ میں گیا، کچہری میں گیا، تھانے میں جا کے ڈائری لکھا رہا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ایسا کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈائری لکھائے گا تو برائی کرے گا، کوئی اس کی اچھائی تھوڑی بیان کرے گا. جو تھانے میں ڈائری لکھائے گا وہ فلاں آدمی رات کو ڈی جے بجاتا ہے، پورے محلے والوں کی نیند خراب کرتا ہے، کورٹ میں جا کر کے تھانے میں جا کے ڈائری لکھا رہا ہے، یا محلے کے ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جن لوگوں کا اثر و رسوخ آ کے اس کو روکا جا سکے، جو بیان کر رہا ہے. تو یہ غیبت نہیں ہوگی اور تم میرے بارے میں بیان کیا. یا اگر کسی آدمی کو یہ نظر آئے کہ اس گھر میں شراب کا بزنس ہو رہا ہے، اس سے میرے پر ظلم نہیں کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پورا محلہ خراب ہو جائے گا. ایک نہ ایک دن یہاں لوگ جوا کھیل رہے ہیں، چپ چپا کر ہی صحیح، اس سے پورا محلہ برباد ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے گارجین کو یا تو حکومت کو یا پولیس والوں کو یا محلے کے جو لوگ اثر و رسوخ والے ہیں ان سے جا کر گفتگو کرنا، ان کی برائیوں کو جا کر رکنا تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. مدد مانگنے کے لیے وہاں پر برائی کرنے میں کوئی گناہ یہ غیبت کی کیٹیگری میں نہیں. اسی طرح سے المناصحہ، نصیحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اس میں سے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب آپ سے کوئی نصیحت طلب کرے، مشورہ مانگے تو مشورہ دینا چاہیے. میرے بیٹے کے لیے فلاں گھر میں رشتے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے اس کے گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا تو اس کے گھر سے بیٹی کو لے کر کے آنا. آدمی کو چاہیے وہاں انصاف سے کام لے. کچھ لوگ بہت شریف ہوتے ہیں، کیا کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنا، کسی کا رشتہ توڑوانا. نہیں ٹھیک ہے، وہ بیچارے کی زندگی جہنم بنا دی. ابھی بیوقوف کہیں کا
تجھ سے نہیں پوچھا گیا ہوتا تو کوئی بات نہیں، پوچھا گیا تو سچائی بیان کر، ہم اگر کسی کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت کمی ہے، کر لو نکاح، بیچارہ نکاح کر کے بیچارہ پھنس گیا۔ تو یہ بہت شریف لوگ ہیں، یہ بہت خطرناک ہے سماج کے لیے۔ اور حدیث کا ایک شعر ہے نا، یہ جو سماج کے سب سے شریف لوگ ہیں انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں۔ جو سب سے شریف لوگ ہیں یہی لوگ ہم لوگ کو برا بنائے، تو یہ بہت شریف ہے، بھی سماج کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی کا ہے تو شادی کروا نہیں رہے ہو، تم سے جب نصیحت مانگا ہے، خیرخواہی طلب کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے، تم کو بتانا چاہیے کہ ہاں اس کے یہاں رشتہ کرو گے تو یہ پازیٹیو ہے تو یہ نیگیٹیو بھی ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کسی کی برائی بیان کرو، اتنا کہیے کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر کے، بس اتنا کہہ لو گے تو سامنے والا سمجھ جائے، اس کے پاس عقل ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی راوی کے بارے میں یہ کہنا ہوتا تھا کہ اس کی حدیث نہیں چلے گی تو سب سے چھوٹا ورڈ کیا استعمال کرتے تھے؟ فیہ نظر، اس کے بارے میں غور کرنا ہونا چاہیے۔ تو سب سمجھ جاتے تھے کہ نہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی ٹھیک نہیں، اس کی حدیث نہیں چلے گی، ویسے ہی ریجیکٹ ہو جاتا۔ کیا کتنا کہتے تھے؟ فیہ نظر، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، بس ختم۔ تو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو اتنا کرنا واجب ہو، یہاں پہ واجب ہو جاتا ہے کسی کی برائی بیان کرنا، نہیں کر سکتے اتنا تو کہنا چاہیے کہ بھائی جا تو رہے ہو لیکن سوچ سمجھ کے، سامنے والا سمجھ جائے گا کیا مسئلہ ہے۔ ضروری ہے یہاں پہ بیان کرنا، المناصحہ، نصیحت، خیرخواہی دوسروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوچھا گیا کہ لڑکی کیسی ہے تب سے خالہ کی، پھوپھی کی، چاچی کی، دادی کی، نانی کی، سب کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی وہ لڑکی کیسی ہے، لڑکی کا تو پتہ نہیں، اس کا باپ جواری ہے، یہ لڑکی اس سے باپ سے جاتی ہے، لڑکی سے پوچھو اس کا باپ نہیں، اس کی چچی بھاگ گئی تھی، ارے اس کی چچی بھاگی تھی اس کا بیان کرنا بھائی، تو اس کے 14 پشتی کو بتائے گا، اسی کا نہیں بتائے گا، یہ غیبت ہو جائے گا۔ اس کا بولیے جس کا پوچھا گیا، بس اس سے زیادہ نہیں، اور وہاں پر اتنا بتانا ضروری ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے جرح الروات، جرح الروات جو محدثین کا کام ہے کہ بھائی فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی صحیح ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم گمراہ ہے، اس کی تقریر مت سنا کرو، فلاں عالم صحیح نہیں ہے، اس کی تقریر مت سنا کرو۔ اچھا، یہاں پہ ادب یہ ہے کہ آپ اس کے دین پر گفتگو کریں کہ بھائی اس کا علم صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، آپ اس پر گفتگو نہ کریں، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے علماء کبھی اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی فلاں عالم کی تقریر مت سنو، ان کی داڑھی چھوٹی ہے، فلاں عالم کی تقریر مت سنو، وہ سگریٹ پیتے ہیں، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، ان کا علم صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، وہ بنا تحقیق کے بولتے ہیں، وہ بنا سمجھ کے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے، اس لیے ان کی تقریر مت سنا کرو، ایسا بولتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کہتے ہیں ارے وہ مولوی کی تقریر سنو گے وہ تو فلاں جگہ چندہ مار کے کھا لیا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کا ریلیٹڈ ہو وہی چیز بیان ہونی چاہیے اور اسی انداز میں بیان ہونی چاہیے کہ بھائی ان کی تقریر یا ان کے بیانات یا ان کی باتیں اس لیے نہیں سنی جائے گی، ان کے یہاں بدعت پایا جاتا ہے، ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، ان کا منہج صحیح نہیں ہے، یا وہ بنا تحقیق کے بولتے ہیں، وہ جن کتابوں سے بولتے ہیں وہ کتابیں صحیح نہیں ہیں۔ اس طرح سے جس کو کہا گیا جرح الروات، جیسے محدثین اور علماء، ہمارے یہاں کیا ہے آدمی لوگوں کی ذاتیات پر گفتگو کریں گے جو اصل چیز کو چھوڑ دیں، تو ایسی جگہوں میں ان کا برائی بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں کیا مرے لوگوں پر بات کرنا، بھائی مر تو گیا لیکن پوری قوم کو گمراہ کر کے چلا گیا، تو بولنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کو مت سنو، انجینئر مرزا کو مت سنو، کیوں؟ میرے باپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے، اس لیے بولتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جرح الروات، اس چیز پہ انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے نوٹ کیا ہے، بقیہ کوئی بات رہ گئی ہو تو اللہ رب العالمین کبھی موقع دے گا، دماغ میں آئے گا تفصیل سے کبھی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ہو الغفور الرحیم۔